تو آج ہم ایک ڈرامہ قسط کے جائزے کا تھوڑا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ ری ایکشن شہزادی کے نام سے یہ جو تجزیہ ہے نا، یہ صرف کہانی نہیں بتا رہا، بلکہ یہ تو جیسے کرداروں کے اندر جو چل رہا ہے، جو ٹوٹ پھوٹ ہے، انکہے جذبات، ان سب کو دکھا رہا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ اس تجزیے کے جو خاص نکات ہیں نا، ان کو سمجھا جائے۔ جی بالکل، اور یہ گفتگو اصل میں ہمیں ان اہم جذباتی لمحات اور کرداروں کے رشتوں کی گہرائی میں لے جائے گی جو جائزے میں نمایاں کیے گئے ہیں۔ مطلب یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ڈرامہ کس طرح ہماری زندگیوں کی عکاسی کرتا ہے، جیسا کہ جائزے میں بتایا گیا ہے۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں جہانگیر اور اس کی بیوی کے تصادم سے۔ وہ بیوی کا جملہ واقعی وہ بہت پاورفل تھا۔ اگر میں چلی جاتی تو تب بھی سب مجھے ہی الزام دیتے نا۔ ایسا لگا جیسے ایک دبی ہوئی آواز آخرکار پھٹ پڑی ہو۔ ہاں، یہ ایک آپ کہہ لیں بہت کلیدی نقطہ ہے جو جائزہ اٹھاتا ہے۔ یہ صرف میاں بیوی کا جھگڑا نہیں ہے، یہاں رشتوں میں طاقت کا جو توازن بگڑتا ہے نا، وہ نظر آتا ہے۔ اور پھر وہ الزام تراشی بمقابلہ ذمہ داری، یہ چیز سامنے آتی ہے۔ جائزے کے مطابق تو بیوی کی اس ایک لائن میں جیسے سالوں کی خاموشی، سالوں کی گھٹن چھپی ہوئی تھی، جبکہ جہانگیر وہ بس اپنی الزامات کی لسٹ لے کر بیٹھا ہے، مسئلے کی جڑ تک نہیں پہنچ رہا۔ صحیح، اور اسی دوران پھر مایا کا کردار ہے۔ وہ ایک بالکل مختلف قسم کی میچورٹی دکھا رہی ہے، جب وہ کہتی ہے یہ میرا اور ابو کا معاملہ ہے۔ جائزہ کہتا ہے کہ یہ پختگی عمر سے نہیں آتی، یہ تو زندگی کے زخموں سے آتی ہے۔ اس کے لہجے میں غصہ بھی تھا اور باپ کے لیے محبت بھی، دونوں چیزیں تھیں۔ جی، اور تجزیہ اسی بات پر زور دیتا ہے کہ یہ والدین اور بچوں کے بیچ جو پیچیدہ رشتے ہوتے ہیں نا، یہ اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ خاص طور پر جب حالات مشکل ہوں، تب تو یہ رشتے اور الجھ جاتے ہیں۔ مایا کا رد عمل یوں سمجھیں، یہ دکھاتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے کھڑی تو ہو رہی ہے، مگر باپ سے تعلق کی اہمیت کو بھی سمجھتی ہے۔ جائزہ اسے ایک کافی لیئرڈ جذباتی کشمکش کے طور پر دیکھتا ہے۔ پھر جہانگیر کی اپنی حالت ہے، تنہائی، احساس جرم۔ وہ چیخ رہا ہے کہ تم نے سب کو میرے خلاف کر دیا، لیکن جائزہ یہ سوال بھی اٹھاتا ہے کہ کیا اس نے خود کسی کو ساتھ رہنے دیا؟ تجزیے میں اسے خالص جذباتی جرم کہا گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ جو خالص جذباتی جرم ہے نا، یہ اصل میں ایک طرح کا نفسیاتی حربہ ہے۔ جب کوئی اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتا ہے، اپنی غلطیوں کا سامنا کرنے سے کتراتا ہے، تو وہ لاشعوری طور پر الزام دوسروں پر ڈال دیتا ہے، خود کو مظلوم دکھانے کے لیے۔ اور جائزے کے مطابق یہی رویہ جہانگیر کی بڑھتی ہوئی تنہائی کی اصل وجہ بن رہا ہے۔ اچھا، صحیح۔ اچھا، اس ساری ٹینشن کے بیچ میں والی کی کہانی بالکل ہی الگ چل رہی ہے۔ وہ بظاہر تو خوش مزاج ہے، لیکن اندر سے کینسر سے لڑ رہا ہے۔ اس کا وہ کہنا کہ مجھے اسپتال نہیں، اسٹوڈیو میں مرنا ہے، یہ تو سیدھا دل پر لگتا ہے۔ پھر اس کی آواز کا وائرل ہونا، 100 کے لائکس، فہد مصطفیٰ کی کال، یہ سب تو بالکل غیر متوقع تھا۔ جی ہاں، اور یہ کہانی جیسا کہ جائزہ کہتا ہے، یہ دکھاتی ہے کہ شدید تکلیف میں بھی انسان کیسے اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈتا ہے۔ موسیقی والی کے لیے صرف ایک شوق نہیں رہی، وہ تو جیسے اس کے جینے کا بہانہ بن گئی۔ جائزے کے مطابق یہ جو باہر سے توثیق ملی نا، سوشل میڈیا کی پاپولیرٹی یا فہد مصطفیٰ کی کال، اس نے اس کے سفر میں ایک امید پیدا کی، ایک مقصدیت کا نیا احساس دیا جو اس کی اندرونی لڑائی میں ایک آپ کہہ لیں اہم ہتھیار ثابت ہوا۔ تو کیا جہانگیر کے والدین کے رویے میں بھی کوئی فرق آ رہا ہے؟ بھائی کا وہ مشورہ، بچوں کو مجرم نہیں انسان سمجھو، یہ اہم لگا۔ جائزہ تو یہاں تک کہہ رہا ہے کہ شاید جہانگیر نے آخرکار دل اور دماغ استعمال کیا۔ اسے ویلن ود ویژن کہا گیا ہے، مطلب ایک منفی کردار جو اب شاید کچھ آگے کا سوچ رہا ہے۔ یہ ایک دلچسپ پہلو ہے، لیکن جائزہ اس پر تھوڑا محتاط بھی ہے۔ کیا یہ واقعی کردار میں کوئی گہری تبدیلی ہے یا صرف وقتی مصلحت، حالات کا دباؤ؟ اسے ویلن ود ویژن کہنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شاید چالاکی سے، سمارٹلی صورتحال کو اپنے حق میں کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تو جائزہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ اصلی سمجھ بوجھ ہے یا صرف ایک چال۔ دوسری طرف والد کا مایا کے میوزک کیریئر کو سپورٹ کرنے کا وعدہ،
وہ 8 گانے 2 ویڈیو سنبھالنے کی بات، یہ تو ایک بہت مثبت چیز لگی۔ جائزہ ایسے باپ کو حقیقی سپر ہیرو کہہ رہا ہے۔ جی، اور یہ حمایت اس لیے بھی زیادہ اہم ہے کیونکہ یہ پچھلے تناؤ اور اختلاف کے بعد آئی ہے۔ جائزہ ایسی بات پر زور دیتا ہے کہ اولاد کے خوابوں کو جب والدین کی طرف سے توثیق ملتی ہے نا، تو یہ کتنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف رشتے کو مضبوط کرتا ہے بلکہ اس بچے کو، اس فرد کو آگے بڑھنے کا بہت حوصلہ دیتا ہے۔ ماں کے کردار کا بھی ذکر ہے، ان کی وہ محبت بھری روک ٹوک، اور پھر وہ زبردستی کی منگنی کا پچھتاوا۔ جب والد نے یہ مانا کہ وہ غلطی تھی تو جائزہ کہتا ہے جیسے دل سے بوجھ اتر گیا۔ بالکل، یہ پچھتاوے کا تھیم اور زبردستی کے فیصلوں کے جو منفی نتائج ہوتے ہیں ان کو واضح کرتا ہے۔ جائزہ یہ بتاتا ہے کہ رشتے احترام سے بنتے ہیں، افہام و تفہیم سے، زبردستی یا سماجی دباؤ سے نہیں۔ والد کا یہ مان لینا جائزے کے مطابق شاید مستقبل میں بہتر تعلقات کی ایک بنیاد رکھ سکتا ہے۔ اور آخر میں والی کا وہ ریکارڈنگ سیشن، جائزہ کہتا ہے کہ وہ صرف گانا ریکارڈ نہیں ہو رہا تھا، وہ تو جیسے موسیقی میں لپٹا ایک الوداعی نوٹ تھا، جہاں آواز نہیں روح بول رہی تھی۔ جی، یہ فن کے ذریعے جو کتارسز ہوتا ہے نا، تزکیہ نفس، یہ اس کی بہترین مثال ہے۔ موسیقی والی کے لیے اپنے وجود کا، اپنی تکلیف کا اور شاید اپنی زندگی کے آخری پیغام کا اظہار بن گئی۔ جائزہ اسے فن کی اسی طاقت کے طور پر پیش کرتا ہے جو الفاظ کے بغیر بھی گہرے ترین جذبات کا اظہار کر سکتی ہے۔ تو خلاصہ کریں تو اس جائزے کے مطابق یہ قسط صرف واقعات نہیں تھے، بلکہ یہ انسانی رشتوں کی پیچیدگی، درد، پچھتاوا اور انکہے جذبات کا ایک گہرا مطالعہ تھا۔ کرداروں کے اندر جو تضادات ہیں انہیں بہت خوبی سے دکھایا گیا ہے۔ بالکل، اور جاتے جاتے یہ جائزہ ایک اہم سوال ہمارے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ کیا ان کرداروں میں جو تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں وہ واقعی گہری ہیں، مستقل ہیں، یا یہ صرف وقتی طور پر حالات کے دباؤ کا نتیجہ ہیں؟ اس کا جواب تو شاید ہمیں آگے ہی پتہ چلے گا۔